رب کی توحید پہ دنیا کی ساری دولت قربان ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، سعد نے کلمہ پڑھا، کان کھول کے سن لو، توحید اس کو کہتے ہیں۔ ماں نے کہا میں کنگھی نہیں کروں گی، میں سائے میں نہیں آؤں گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ تو سعد نے کہا ماں کنگھی کر لے، سائے میں آ جا۔ کہا کیوں؟ کہا ماں مر جائے گی نا بڑھ سے بڑھ کر۔ کہا پھر؟ کہا واللہ یا لو کانت لکے میت نفس خرجت نفس نفسا ما ترکت دینی ھذا۔ ماں ایک مرتبہ نہیں، تو 100 مرتبہ دیے، 100 مرتبہ مرے، میں آمنہ کے لال کا ساتھ چھوڑ نہیں سکتا۔ صحابہ میں ایک ذوالبجرین بھی ہے، اللہ جب اس کا واقعہ پڑھتا ہوں تو دل صبر نہیں کرتا، آنکھ صبر نہیں کرتی۔ کوئی عبداللہ ذوالبجرین کا واقعہ پڑھے، میں شرطیہ کہتا ہوں اس کے سینے میں ایمان ہوگا تو آنکھ نم ضرور ہوگی۔ برسوں انتظار کرتے رہے، کب چچا کلمہ پڑھے گا؟ نہ ماں کلمہ پڑھتی ہے نہ چچا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول مکے سے مدینے چلے گئے، ہجرت کیے ہوئے بھی وقت گزر گیا۔ ماں چچا کلمہ کب پڑھے گا؟ کہا بیٹا اس نے کلمہ نہیں پڑھنا۔ کہا ماں میں تو کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، زندگی کا پتہ ہی کوئی نہیں، اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ ماں نے کہا بیٹا ادھر کلمہ پڑھے گا تو ادھر تیرا چچا تمہیں جائیداد سے آگ کر دے گا، گھر سے نکال دے گا، کوئی چیز نہیں ملے گی۔ ماں میں پہلے ہی دستخط کرنے کے لیے تیار، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کلمہ پڑھنے دو۔ عبداللہ ذوالبجرین عبدالعزیٰ نام کلمہ پڑھنے چچا سے بات کی، اس نے کہا نکل دو میرے گھر سے، میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ نکلے، کپڑے بھی اتار لیے، ماں نے ایک چادر دی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھی اوپر آدھی نیچے۔ اور غربت اس کو کہتے، امتحان اس کو کہتے، 413 کلومیٹر کا سفر، گرمیوں کی راتیں اور دن، لمبا سفر کر کے مدینہ پہنچے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا، کہا کون ہو، کیسے آئے ہو؟ کہا عبدالعزیٰ میرا نام ہے، سب کچھ لٹا کے آیا ہوں۔ کہا تو عبدالعزیٰ نہیں، تو عبداللہ ہے، آج کے بعد تو صوفہ کی درسگاہ میں پڑھے گا، میں تیرا باپ ہوں۔ کیا اعزاز ملنے تھے۔ مسجد نبوی میں اونچی اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا، باہر سے عمر بن خطاب آئے رضی اللہ عنہ، آتے ہی ڈانٹا، اور تم کون ہو؟ تمہیں پتہ نہیں لوگ سنتے پڑھ رہے ہیں، اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہے ہو۔ نبی اسلام نے الفاظ سنے تو کہا عمر اس کو کچھ نہ کہو، رب کے لیے سب کچھ قربان کر کے آیا ہے۔ غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی تو عبداللہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے بھی ساتھ لے دو۔ عبداللہ بھی ساتھ گئے، غزوہ تبوک میدان تبوک میں پہنچے تو چلتے چلتے اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میری شہادت کی دعا کر دو۔ شہادت کا شوق کسے ہے؟ شہادت کی چاہت کسے ہے؟ اور جو مرنے کا عزم کر لے دنیا اس کو مار نہیں سکتے، مر بھی جائے رب کے ہاں شہید ہوتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ عبداللہ کہتے اللہ کے نبی میری شہادت کی دعا کر دو۔ اپنے ہاتھ پکڑا اور کہا یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں عبداللہ کا خون کافروں پر حرام کر دے۔ یہ دعا سنی تو آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اللہ کے نبی میں نے تو آپ سے شہادت کی دعا منگوائی تھی، آپ نے یہ کیا دعا کر دی؟ کہا جو میدان جہاد میں آتا ہے بخار چڑھ کے بھی فوت ہو جائے اللہ اسے شہادتوں کا ثواب دیتا ہے۔ اور اگلے دن وہی ہوا، عبداللہ کو بخار چڑھا اور شام کے ٹائم عبداللہ فوت ہو گئے۔ شہید کا جنازہ، شہید کفن دفن، شہید کفن کا جنازے کا محتاج نہیں ہوتا، غسل کا محتاج نہیں ہوتا، مگر میرے رسول علیہ السلام نے عبداللہ کا جنازہ پڑھایا اور اونچی آواز میں پڑھایا، اور
عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رب کی قسم اتنا پیارا جنازہ تھا، اتنی پیاری دعائیں تھی، میرا دل چاہتا تھا میت میری ہوتی، اور قبر کے اندر اللہ کے رسول نے قدم رکھے اور ابو بکر عمر سے کہا اپنے بھائی کی لاش کو بڑے پیار سے پکڑانا، اور لاش اندر رکھی، اوپر مٹی ڈالی، اور کونین کا تاجدار میت قبر کے پاس کھڑا ہو کے قبلے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں اے آسمان کے رب، آج کی رات تک میں عبداللہ پر راضی تھا، تو بھی راضی ہو جا۔ یہ تھے صحابہ، کہ صحابہ کو تم جانتے ہو کہ ان صحابہ کی تم نے تاریخ پڑھی ہے، یاد کرو۔ عقبہ بن نافع کو میں کس کس کا تذکرہ کروں؟ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ فتح کرتے جا رہے ہیں، دشمن کو رونتے جا رہے ہیں، طاغوتوں کو مٹاتے جا رہے ہیں، باطل کو خاک میں ملاتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے، اور سمندر کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھا دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آتی، تو زبان سے توحیدی بول بولے اللہم رب محمد لولا ھذا البحر لفتحت الدنیا، اے آسمان کے رب، اے نبی علیہ السلام کے رب، اگر میرے رستے میں سمندر حائل نہ ہوتا تو میں تیری توحید کے پرچم سمندر سے پار بھی جا کے لگاتا۔ میرے رب مجھے بتا اگر سمندر کے پار بھی کوئی دنیا بستی ہے تو میں تیری توحید کے پرچم وہاں بھی جا کے گڑوں۔ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کے الفاظ سنو، یہ تھے صحابہ، رستم کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، من ذیک الدنیا الى ساعت الآخرہ، من جور الادیان الى عدل الاسلامی۔ اور رستم سن، آج کے پجاری سن، ہم پیسے لینے نہیں آئے، ہم خطے کے لیے لڑنے نہیں آئے، ہم اپنی جماعت کے لیے نہیں آئے، سن ہم لوگوں کی غلامی سے نکال کر رب کا بندہ بنانے آئے۔ کانفرنس کا مقصد یہی ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا مقصد یہی ہے، ملک اعجاز کا مقصد یہی ہے، اورنگزیب کا مقصد یہی ہے، رب کی قسم سمع رسالت کے پروانوں کا ہمارا مقصد یہی ہے، لوگوں کی غلامی سے نکال کر رب کا بندہ بنانے آئے ہیں، اور باطل ادیان کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لانے آئے ہیں، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں پہ دنیا کو لانے آئے ہیں۔ کعکا بھی تھا، مسنہ بھی تھا، زرار بھی تھا، کعب بن مالک بھی تھے، ابو طلحہ بھی تھا، اللہ کے بندو زیاد بھی تھے، یہ صحابہ تھے جو جہاد کر گئے، مار کے لڑ گئے، خون پیش کر گئے۔ فقیہ میرے صحابہ، محدث میرے صحابہ، مبلغ میرے صحابہ، مربی میرے صحابہ، محدث میرے صحابہ، نمازی میرے صحابہ، پتا تھا حق کی راہ مشکل ہے، چلتے گئے، پتا تھا باطل کی راہ آسان ہے، رخ موڑ کر دور چلے گئے۔ کیوں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ تھے، حق کے پرستار کبھی ذلیل نہیں ہوتے چاہے ساری دنیا ان کی مخالف ہو جائے۔ حق کے پرستار کبھی ذلیل نہیں ہوتے چاہے زندہ مردہ اوباما منموہن ظالم حکمران مخالف ہو جائے، ذلیل نہیں ہوتے چاہے ساری دنیا خلاف ہو جائے، اور باطل کے پرستار کبھی عزت نہیں پاتے چاہے چاند ان کی پیشانی پہ نکل آئے۔ اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ عظمت دینے والا ہے۔ صحابہ کرام نے، میرے بلال نے، میری سمیہ نے اپنا سب کچھ رب کی راہ میں قربان کر دیا، قربان کر کے بھی رو رہے۔ کہیں معاذ سنو فوت ہونے لگے تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کہا معاذ کیوں روتے ہو؟ اللہ کے رسول تو تم سے بڑی محبت کرتے تھے، احبک یا معاذ کہتے تھے، معاذ تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں نکلتے ہیں؟ تو معاذ بن جبل نے کہا تھا، رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اور مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، مجھے وہ فرمان یاد آتا ہے۔ کون سا؟ کہا قیامت کے دن
محشر کی گرمی، اللہ کا غضب، اللہ پوری کائنات کو دو مٹھیوں کے اندر بند کریں گے، ایک اندر جنتی ہوں گے، ایک اندر جہنمی ہوں گے۔ میں سوچتا ہوں پتہ نہیں میں کس مٹھی کے اندر ہوگا۔ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کیا، کبھی ہم نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن سے لے کے رات تک گناہ، غلطیاں نافرمانیاں، کوتاہیاں، سستیاں، اور پنڈال میں تشریف لانے والوں، بے نمازی ہم، قرآن کے تلاوت نہ کرنے والے ہم، یہ کون سی محبت ہے، یہ کون سا پیار ہے کہ اللہ کو جواب نہیں دینا، کہ رب العزت کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ صحابہ کرام وَأَسَفَا لَا نَعْرِفُ سعید بن عامر، افسوس ہے ان بندوں پر جو سعید بن عامر کو نہیں جانتے رضی اللہ عنہ۔ لوگوں نے شکایت لگائی، امیر المومنین آپ کا گورنر سعید بن عامر ہفتے میں ایک دن ہماری بات نہیں سنتا، دن چڑھے گھر سے نکلتا ہے، راتوں کو بھی نہیں سنتا، اور مجلس میں بیٹھا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ عمر بن خطاب نے پوچھا سعید بتاؤ یہ کیا لوگ اعتراض کر رہے ہیں، ہفتے میں ایک دن کیوں نہیں نکلتے؟ تو گورنر ہمس نے کہا امیر المومنین میں بتانا نہیں چاہتا تھا، ریاکاری نہ آ جاتی، آپ نے پوچھا ہے تو جواب دیتا ہوں۔ میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے، میری بیوی بیمار ہے، ہفتے میں ایک دن میں باہر نہیں نکلتا، ایک ہی میرے پاس سوٹ ہے اس کو دھو کے خشک کرتا ہوں۔ گورنر ایک سوٹ، کوئی نوکر نہیں، کوئی غلام نہیں۔ کہا راتوں کو کیوں نہیں ان کی بات سنتے، رات کو ان کی بات کیوں نہیں سنتے؟ تو سعید بن عامر نے کہا دن ان کے لیے ہے، رات رب کے لیے۔ کہا سعید بن عامر سے پوچھنے والوں نے پوچھا اور بتاؤ دن چڑھے کیوں آتے ہو؟ کہا گھر کے سارے کام میں خود کرتا ہوں، کوئی نوکر نہیں، میری بیوی بیمار ہے، محفل میں بیٹھے بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ کہا میری ان گناہگار آنکھوں نے خبیب رضی اللہ عنہ کو پھانسی پہ چڑھتے دیکھا تھا، میں اس وقت مسلمان نہیں تھا، ہمارے تو دل پتھر گئے، ہمیں تو کوئی غم نہیں آفیہ کا، کوئی غم نہیں کشمیر، افغانستان، چیچنیا، برما کے اراکان، یمن، شام، کوئی غم نہیں مجھے۔ کہا جب خبیب کو سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، امیر المومنین میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ نے شہیدوں کے مسلح ہوتے دیکھے، میں نے زندہ خبیب کا مسلح ہوتا دیکھا۔ جب مجھے وہ منظر یاد آتا ہے تو میں قابو میں نہیں رہتا۔ محرم الحرام کا مہینہ صحابہ کو گالیاں دینے کے لیے ہے، صحابہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہے۔ یا دنیا بھر کے ظالموں کو سنا دو، اگر صدیق کی صداقت بیان کر کے امن خراب ہوتا ہے تو ہو جائے، اگر فاروق کی عدالت بیان کر کے امن خراب ہوتا ہے تو ہو جائے، اگر عثمان کی سخاوت بیان کر کے امن خراب ہوتا ہے تو ہو جائے، علی کی جرأت بیان کر کے امن خراب ہوتا ہے ہو جائے۔ دفعہ لگانے والوں تمہاری دفعہ 44 ایک مرتبہ نہیں، دفعہ 144 رب کی قسم 1000 دفعہ رون دیں گے، مگر صحابہ کی عظمت کو انشاءاللہ بیان ضرور کریں گے۔ صحابہ کرام کی عظمت بیان کرنا ہماری زندگی کا نصب العین ہے۔ صحابہ کرام حق بیان کرنے والے تھے، صحابہ کرام توحید کے پودے لگانے والے تھے، میرے نبی علیہ السلام کے چہیتے اور چاہنے والے۔ اور صحابہ کرام اور جاؤ حکمرانوں اگر امن چاہتے ہو تو صحابہ کے منکروں کو لگام دو، صحابہ کو گالی دینے والوں کو لگام دو۔ اور ابو بکر کو گالی برداشت کرو گے؟ عمر ہاتھ کھڑے کر کے کہو، عمر فاروق کو گالی برداشت کرو گے؟ اور بھول ہوگی ظالموں کو، عثمان کو گالی برداشت کرو گے؟ معاویہ کو گالی برداشت کرو گے؟ نہیں، رب کی قسم نہیں۔ دنیا والوں تمہیں بھول ہے،
علامہ شہید ہو گئے، اب صحابہ کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں۔ انشاءاللہ علامہ کے روحانی فرزند موجود ہے، انشاءاللہ یوتھ فورس کے شہید موجود ہیں، ہم انشاءاللہ صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم حق کی آبیاری کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے؟ حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے؟ بڑے زوروں سے منوائے گئے ہیں۔ میرے نبی کے صحابہ چلتے تو آبشار ہوتے، کھڑے ہوتے ہمالیہ پہاڑ ہوتے، ابھرتے تو طوفان ہوتے تھے، رب کی قسم خاموش ہوتے تو سمندر ہوتے تھے، بولتے تھے تو گرجتے بادل ہوتے تھے، کوئی چھوتا تھا تو ریشم کے گٹھرے ہوتے تھے، کوئی تنگ کرتا تھا تو چٹان ہوتے تھے۔ پھر مجھے کہنے دو، میرا فخر صحابہ، میرا مان صحابہ، میری محبت صحابہ، میرا پیار صحابہ، میری متا صحابہ، میری جان صحابہ، مجھے کہنے دو میرا سرمایہ صحابہ، میرا گلشن صحابہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک صحابہ، میرا دل کا چین صحابہ۔ ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، اگر دنیا زمین ہے تو میرے آسمان صحابہ، دنیا پستی ہے میرے بلند صحابہ، دنیا عظیم ہے میرے اعظم صحابہ، دنیا جھوٹ بولے میرے صدیق صحابہ، دنیا حق چھپائے میرے فاروق صحابہ، دنیا کنجوسی کرے میرے سخی صحابہ، دنیا بے شرمی کا مظاہرہ کرے صاحب شرم و حیا صحابہ، دنیا بزدل بن جائے میرے جری جانباز دلیر بہادر صحابہ، دنیا جہاد سے رخ موڑ لے میری خالد کی تلوار صحابہ، دنیا خاموش ہو جائے اسلام کی پکار صحابہ، دنیا ڈر جائے اسلام کی للکار صحابہ، دنیا کانٹے بچائے میرے نبی کے پھول صحابہ، دنیا نوبل انعام کے لیے ملالہ کے لیے دستخط کرے میرے نبی کے جنت کے نوجوانوں کے سردار صحابہ، دنیا ختم نبوت کا انکار کرے میرے نبی کی ختم نبوت کے محافظ صحابہ، دنیا بت فروشی کرے میرے بت شکن صحابہ، دنیا گانے گائے میرا مؤذن بلال صحابہ، دنیا اگر گستاخان رسالت سے سمجھوتا کرے تو میرے معاذ معوذ صحابہ۔ یاد کرو اور میری آواز میں ٹھہراؤ نہ آنے دو، نعرے لگا کے میرے جذبات کو مچلنے دو، میری آواز کو آگے جانے دو، رب کی قسم اتنا گونجیں گے کہ صدیوں کو سنائی دیں گے۔ ہماری آواز بند کرنے والوں صاف کہتا ہوں، صاف کہتا ہوں، صاف دنیا کو سناتا ہوں، آسمان ہے میرے رسول تو ستارے ہیں صحابہ، چاند ہے میرے رسول تو چمک ہے صحابہ، سورج ہے میرے رسول تو کرنے ہیں صحابہ، شمع ہے میرے رسول تو پروانے ہیں صحابہ، اور پیار ہے میرے رسول تو دیوانے ہیں صحابہ، جان ہے میرے رسول تو محفل کے محافظ ہیں صحابہ۔ صاف کہتا ہوں، پھول ہے دنیا تو خوشبو ہے صحابہ، چمن ہے دنیا تو بہار ہے صحابہ، موسم ہے دنیا تو بہار ہے صحابہ۔ دنیا والوں کان کھول کے سن لو، ہم ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، اللہ کی توحید پر، رسول علیہ السلام کی عظمت پر، مصطفی پر، ختم نبوت پر، رب کے قرآن پر، صحابہ کی عظمت پہ کمپرومائز کر سکتے نہیں، کر سکتے نہیں، کر سکتے۔ دنیا والوں کان کھول کے سن لو، ہم نبی کے صحابہ پہ جان دے بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ جان لے بھی سکتے ہیں۔ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ جو صحابہ کا وفادار ہے، وہ اسلام کا وفادار ہے، وہ قرآن کا وفادار ہے، ہمیں اس سے دل و جان سے پیار ہے۔ جو صحابہ کا منکر ہے، صحابہ کا دشمن ہے، وہ اسلام کا غدار ہے، غدار ہے، غدار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔